یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا ان کے کلام میں سے 2 حوالہ جات آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ پہلے افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیات۔ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ دوسرا حوالہ کلوسیوں، اس کا 4واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آج کا کلام جو ہے وہ وقت کے تعلق سے ہے، اور جو 2 حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پڑھے، اس میں ان دونوں حوالہ جات میں وقت کو غنیمت جاننے کا جو تعلق ہے وہ ہماری حکمت سے اور وہ ہوشیاری سے ہے۔ دونوں جگہ پہ کہا کہ داناؤں کی مانند چلو، نہ کہ نادانوں کی طرح۔ اور دوسرا حوالہ بھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ وقت و غنیمت جاننے کے لیے ہوشیاری سے برتاؤ کرو۔ انگلش ٹرانسلیشن اگر دیکھی جائے تو انگلش ٹرانسلیشن میں کہا گیا ہے ریڈیم دا ٹائم، وقت کو چھڑایا جائے۔ اور وقت کو چھڑائے جانے سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم گریک بائبل پڑھیں تو اس میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے گریک میں وقت کو غنیمت جاننے کے تعلق سے، اس سے مراد ہے ٹو ری پرچیز، ٹو رینسم دا ٹائم، یعنی کہ وقت کو خریدا جائے یا وقت کو دوبارہ سے پرچیز کیا جائے۔ اور اس پرچیزنگ کے لیے ہمیں خدا کی حکمت کی ضرورت ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ وقت و غنیمت جاننے سے کیا مراد ہے، اگر وقت پر غور کیا جائے تو ٹائم جو ہے وہ خدا کی طرف سے انسان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور اس تحفے کے بارے میں بائبل مقدس میں 563 آیات جو ہیں وہ موجود ہیں، یعنی کہ بائبل میں کل 563 ورسز ہیں جن کا ڈائریکٹلی جو ہے وہ تعلق ٹائم سے ہے، اور بائبل مقدس میں وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ بہت زیادہ دفعہ جو ہے وہ بائبل میں وقت کا یا وقت کی اہمیت کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو ہم اگر وقت کی بات کریں تو یہ خدا کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اس دنیا میں، لیکن جو ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کتنا وقت ہمیں خدا کی طرف سے الاٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ کتنا وقت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے اس دنیا میں مقرر ہے۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ مقرر شدہ ہے، یعنی کہ وائس کی کتاب اور اس کا 3 باب کے مطابق، جیسے کہ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ پیدا ہونے کا بھی ایک وقت ہے اور مرنے کا بھی ایک وقت ہے۔ کوئی اس دنیا میں ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو واپس سے مرا نہ ہو، تو اس لیے جس طریقے سے ایک بچہ اس دنیا میں پیدا ہو کر آتا ہے اس سے ڈیفینیٹ ہے کہ اسے مرنا بھی ہے۔ تو اس بات سے، اس سچائی سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر کسی کے پاس وقت ضرور موجود ہے، لیکن ایک لمیٹڈ ٹائم ہے جس میں اس نے اس دنیا میں رہ کر جو ہے وہ اپنے ٹائم کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ زبور 139 کی 16 ورس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایام میرے لیے مقرر ہیں، تو خدا نے ہم سبوں کے لیے ایک وقت کو، ایک ٹائم کو مقرر کیا ہوا ہے کہ اس شخص کا، فلاں فلاں شخص کا یہ پیدا ہونے کا وقت ہے اور یہ مرنے کا وقت ہے۔ لیکن اس وقت کو جس طریقے سے ہم گزارتے ہیں، اس دنیا میں گزارے ہوئے وقت کا تعلق جو ہے وہ ہماری آنے والی زندگی سے ہے، یعنی کہ جو اس مرنے کی زندگی کے بعد دوبارہ سے جی اٹھنے کی زندگی پر جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تو جس طرح کی جو ہے وقت، جس طرح کی زندگی میں اور آپ اس زمینی دنیا میں گزارتے ہیں، اور جس طرح کے ڈیسیژنز ہم اس دنیا میں لیتے ہیں، ان ڈیسیژنز کا آؤٹ کم ہماری آنے والی زندگی میں پتہ چلتا ہے۔
فار ایگزامپل اگر میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے طریقے سے وقت کو گزاریں اور خدا کی پاک مرضی کے مطابق وقت کو گزاریں تو اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری آنے والی زندگی میں ایسے ہوگا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیے جائیں گے. اور اس کے برعکس اگر میں اور آپ اپنی مرضی کے مطابق اس دنیا میں وقت گزارتے ہیں تو اس کا تعلق ہماری آنے والی زندگی میں اس طرح ہوگا کہ اس کے بعد ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے. تو جو دو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان دونوں آیات میں بائبل مقدس میں پولس رسول ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وقت کو غنیمت جانو، جس سے مراد یہ ہے میکنگ دا موسٹ آف ایوری اپرچونٹی، یعنی کہ اوریجنل ٹیکسٹ کے مطابق، گریک کے مطابق وقت کو غنیمت جاننے سے مراد یہ ہے کہ وقت کا فائدہ اٹھایا جائے. میکنگ دا موسٹ آف ایوری اپرچونٹی یعنی جو تحفہ وقت کی صورت میں، جو موقع وقت کی صورت میں، زندگی کی صورت میں خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے. اب اس موقع کا فائدہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ وقت کا درست استعمال کر کے. اب وقت کو بائبل کے مطابق اور اس دنیا کے مطابق بھی 3 درجوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، جو کہ ہم عام طور پر بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے پڑھتے ہیں. جیسے کہ ماضی کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ وقت گزر چکا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد حال کا وقت ہے جس سے سنوارا جا سکتا ہے، اور تیسرا جو ہے مستقبل ہے جس پر صرف اور صرف خدا پر بھروسہ اور توکل کر کے ہی اس وقت کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے وقت کو غنیمت جانے کا مطلب تو سیکھ لیا ہے، جس سے مراد ہے کہ وقت کا فائدہ اٹھانا، یعنی کہ وقت کا درست استعمال کرنا. جیسے کہ یوحنا کے 9ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں؟ دن ہمیں ضرور ہے، لازم ہے کہ ہم دن ہی دن میں جو ہے وہ خدا کا کام کریں، جس سے مراد یہ ہے کہ جو ٹیلنٹس، جو ذمہ داریاں دے کر خدا نے مجھے اور آپ کو اسپیسیفک وقت الاٹ کیا، جو ہماری زندگی کا وقت ہے، اسے ہم نے درست استعمال کرنا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کا درست استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کیسے ہم وقت کو رینسم کر سکتے ہیں، کیسے ہم وقت کو ری پرچیز کر سکتے ہیں یا ریڈیم کر سکتے ہیں، چھڑا سکتے ہیں. اس کا درست استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ 2 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وقت کو ریڈیم کریں تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ٹائم از یور موسٹ پریشیس پوزیشن. ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وقت ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز ہے. کیوں قیمتی ہے؟ کیونکہ وقت کی اہمیت کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ وقت ایک ایسا لمحہ ہے، وقت ایک ایسی گھڑی ہے جو گزر جانے کے بعد کبھی واپس لوٹتا نہیں ہے. تو اس کی اہمیت کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گزرنے کے بعد ہمارے پاس واپس نہیں لوٹتا، اور اس لیے وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک پریشیس پوزیشن ہے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے، اور یہ جو ہے وہ بالکل قیمتی سونے کی مانند ہے جسے چور جو ہے وہ نقب لگائے بیٹھا ہے. چور کون ہے اس دنیا میں؟ ابلیس ہے. وہ ہمارے وقت کو، وہ ہمارے بلکہ قیمتی وقت کو چرانا چاہتا ہے، وہ ہماری اس زندگی کو چرانا چاہتا ہے. جب ہم اس دنیا میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ابلیس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم اس کے کاموں میں گزاریں اور اس کے کیے گئے جو منصوبے ہیں، باندھے گئے منصوبے ہیں، ان کو ہم پورا کریں. جبکہ اس کے برعکس خدا یہ چاہتا ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا یشوع کے 1 باب کی 8ویں آیت میں کہ دن اور رات تیرا دھیان کس پہ رہے؟ کتاب مقدس پہ. کتاب مقدس پہ کیوں رہے؟ کیونکہ کتاب مقدس سے ہمیں خدا باپ کی پاک مرضی کو جو ہے وہ جاننے کا موقع ملتا ہے، اور جب ہم خدا کی پاک مرضی کو جان لیتے ہیں تو پھر اس کے مطابق ہم زندگی بسر کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں. تو وقت کو پریشیس پوزیشن سمجھ کر ہم نے
خدا کی پاک مرضی کو اپنی زندگی میں جان کر اس کے منصوبوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وی ہیو اسپیسیفک ٹائم ان دس ورلڈ. ٹھیک ہے، ہم سب کے پاس ایک مقرر شدہ وقت ہے. اس وقت کے بعد جو ہے وہ لکھا ہوا ہے بائبل میں کہ قبر میں جانے کے بعد کوئی خدا کی پرستش نہیں کرتا. یہ زمینی زندگی ہی ہے، اور یہ زمینی زندگی اتنی قیمتی ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی اور موقع ہمیں دیا نہ جائے گا جس میں ہم توبہ کر سکتے ہیں یا خدا کی بندگی اور عبادت کر سکنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم نے اس ٹائم کو اپنی پریشیس پوزیشن سمجھ کر اس کو درست طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے ان ٹیلنٹس کی مانند ہے جس میں ایک تمثیل میں خداوند یسوع مسیح نے تمثیل دی کہ ایک مالک تھا جس نے اپنے 3 نوکروں کو مختلف ٹیلنٹس دیے، ایک کو 5، ایک کو 2 اور ایک کو 1. جس کو 5 ٹیلنٹس دیے گئے اس نے ان ٹیلنٹس کا درست استعمال کر کے ان کو ریڈیم کیا اور اس ٹیلنٹس کو جو ہے ملٹیپلائی کیا اور اس سے 5 اور کمائے. جس کو 2 ملے گئے اس نے 2 اور کمائے، اس کے پاس 4 ہو گئے. لیکن جس کے پاس 1 دیا گیا اس نے جا کر مٹی میں کھود دیا، اور جب ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی، ان کا حساب کا وقت آیا، تو جو 5 پر 5 جس نے کمائے تھے اور جس نے 2 پر 2 اور کمائے تھے ان کو شاباشی دی گئی. اس شاباشی کا وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دیے گئے ٹیلنٹس کو جو خدا کی طرف سے دیے گئے ان کو گفٹس تھے، ان کو درست جو ہے وہ یوٹیلائز کیا اور اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ ان کو ملٹیپلائی کیا. تو وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹ از اے گفٹ فرام گاڈ، اٹ از گفٹ ٹو اس فرام گاڈ. یہ ہمارے پاس خدا کی طرف سے ایک موقع ہے. اور جو گریک کا جو میں نے آپ کو ٹرانسلیشن بتائی تھی اس کا مطلب بھی، میننگ بھی یہی نکلتا ہے، میکنگ دا موسٹ آف ایوری اپرچونٹی، یعنی کہ وقت کا بہترین طریقے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جائے. اور وقت کا بہترین طریقے سے فائدہ ہم کب اٹھائیں گے؟ جب ہمیں یہ جو ہے وہ ریالٹی ہمارے سامنے ہوگی کہ وقت جو ہے وہ یہ عام وقت نہیں ہے. اگرچہ یہ لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے بہت چیپ سا خدا کی طرف سے تحفہ ہے، لیکن ہم نے جاننا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے موسٹ پریشیس پوزیشن ہے، کیونکہ جب تک ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اسے ریڈیم نہیں کر سکتے. اور سیکنڈ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ٹو ریفلیکٹ آن دا بریوٹی آف لائف اینڈ دا لینتھ آف ایٹرنٹی. بریوٹی سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ اس دنیا کا جو وقت ہے جو ہمیں دیا گیا ہے اٹ از لمیٹیڈ، یہ محدود ہے، لیکن جو ایٹرنٹی کی لینتھ ہے وہ ہمیشہ کی ہے. ٹھیک ہے، تو جب مجھے اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جو دنیا میں وقت میں اور آپ گزار رہے ہیں وہ فار دا ٹائم بینگ ہے، جب ہمیں اس ریالٹی سے ہم واقف ہوں گے کہ اس دنیا میں ہم ایک اسپیسیفک وقت کے لیے آئے ہیں، تو پھر ہم اس وقت کو بہتر طور پر یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو ڈیسیژنز اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم جو تھوڑا وقت ہمیں دیا گیا ہے اس وقت کو جب ہم جانیں گے کہ یہ لمیٹڈ ہے، اسپیسیفک ہے، بریوٹی آف لائف کو جب ہم جان جائیں گے تو پھر ہم اس ایٹرنٹی کی لینتھ کی اہمیت کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. جس سے میری مراد یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ ہو کہ بھائی ہم نے ساری دنیا جو ہے وہ ساری زندگی اس دنیا میں ہی رہنا ہے اور ہم صرف انجوائے کرتے رہیں اور انجوائمنٹ کی حد تک ہی اپنی زندگی کو گزاریں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی لائف کو، زمینی زندگی کو بہت اچھی طریقے سے انجوائے تو کر لیں، لیکن پھر اس کا ہماری عاقبت پر برا اثر ہوگا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تو ہم بڑا انجوائے کر لیں گے دنیاوی اعتبار سے، لیکن اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے سے ہم قاصر رہ جائیں گے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے رکھی ہے. اور اگر ہم جو ہے وہ اس دنیا کی حیثیت کو سمجھ لیں گے اور اس دنیا کی جو زندگی ہے فار دا ٹائم بینگ جو ہمیں دی گئی ہے اس کو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ کچھ وقت کے لیے دی گئی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس دنیا میں وقت گزارتے ہوئے خدا پر ایمان لا کر ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. تو جب ہم اس اہمیت سے واقف ہو جائیں گے تو ہم
ہم جو ہے وہ اس طور سے زندگی گزر بسر کریں گے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے پاک مرضی کے مطابق منصوبہ بندی کی ہے کہ اس دنیا میں ہم کس طریقے سے جو ہے وقت گزاریں۔ اب یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ خدا کا میرے اور آپ کے لیے کیا منصوبہ ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں خدا نے اپنی پرفیکٹ ول کو ریویل کر دیا مکمل طور پر۔ اگر میں اور آپ اپنے لیے اور ایک دوسرے کے لیے خدا کی پاک مرضی کو جاننا چاہتے ہیں تو خدا کی مرضی جاننا مشکل نہیں ہے، کیونکہ خدا نے اپنے ریولیشن کامن اور جو دونوں خاص ریولیشن ہیں ان تمام تر ریولیشنز کو بائبل مقدس میں ہمیں لکھائی کی صورت میں ریٹن ورڈ آف گاڈ میں دے دیا ہے۔ تو اف وی وانٹ ٹو نو دا پرفیکٹ ول آف گاڈ فار اس تو وی شوڈ ریڈ دا ورڈ آف گاڈ۔ ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا ہے تاکہ ہم خدا کی پاک مرضی کو اپنی زندگی میں گزاریں کہ کس مقصد کے تحت اس نے ہمیں زندگی دی ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور جب ہم اس مقصد کو جان لیں گے اور جب ہم خدا کی ول کو جان لیں گے تو ہم اس طریقے سے وقت کو گزار سکیں گے جس طریقے سے خدا مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے۔ اور جو آخری حصہ تھا جس میں لکھا ہوا تھا وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ کیوں ہم نے وقت کو غنیمت جانا ہے، کیوں ہم نے وقت کی اہمیت کو جاننا ہے؟ کیونکہ وی آر لیونگ، کون سے ایریا میں ہم رہ رہے ہیں، کون سے جو ہے وہ حصہ میں ہم دنیا کے رہ رہے ہیں، یہ وہ حصہ ہے دنیا کا جو اینڈ ٹائمز کی طرف جا رہا ہے۔ اور دنیا کی ابھی جو سرکمسٹانسز ہیں، سچویشنز ہیں، اس کو ہم اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں کہ وی آر لیونگ ان دا اینڈ ٹائمز، ہم اینڈ ٹائم میں رہ رہے ہیں، اس لیے وی نیڈ ٹو فوکس آن دا ول آف گاڈ۔ ہمیں خدا کی مرضی پر فوکس کرنا ہے اور خدا کی پاک مرضی کو اپنی زندگی میں جاننا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وقت گزارنا ہے تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو انعام کے طور پر حاصل کریں جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے رکھی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ۔